باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا بھلا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ سائے کو کس طرح دراز کر کے پھیلا دیتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو بے حرکت ٹھہرا رکھتا، پھر سورج کو اس کا رہنما بنا دیا۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نیند کو آرام بنایا، اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ٹھہرایا۔ ان آیات میں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا کہ ہم نے اپنی قدرت کے ساتھ سایہ کو بنایا اور سایہ پھیلایا، تو فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو اس سایہ کو روک لیتا اور بے حرکت کر دیتا، اب یہ سایہ کے لیے سورج کو رہنما بنا دیا۔ اس سایہ کا تعلق سورج کے ساتھ ہے کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو یہ سایہ مغرب کی طرف آتا چلا جاتا ہے، آہستہ آہستہ تھوڑا پھیلتا چلا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ سایہ جو ہے وہ سمیٹتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب عین دوپہر کا وقت ہو جاتا ہے تو سایہ بالکل سمٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ پھر دوپہر کے وقت جب سورج غروب کی طرف چلنے لگتا ہے تو پھر سایہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر سایہ دوسری طرف مشرق کی طرف ہوتا ہے۔ جب یہ سورج بالکل غروب ہو جاتا ہے تو پھر سایہ بالکل ختم سمٹ جاتا ہے۔ تو یہ سایہ کا آنا، سایہ کا سمٹ جانا، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، دلیل ہے۔ تو فرمایا پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں، اور یہ سورج کا چلنا، نکلنا، روشنی دینا، یہ اللہ کی قدرت کی دلیل اور نشانی ہے۔ سورج اپنے وقت پر نکل رہا ہے اللہ کے حکم سے اور غروب ہو رہا ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں یہی سورج جب اللہ کا حکم ہوگا کہ مغرب سے طلوع ہوگا تو اس وقت یہ نشانی ہوگی قیامت کی۔ اس وقت کے بعد کچھ وقت کے لیے یہ مغرب سے طلوع ہوگا سورج، پھر اللہ حکم دیں گے کہ اپنے معمول کے مطابق چلتا رہے۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہوگی۔ اس سورج کے مغرب کے طلوع ہونے کے بعد پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی کافر ہوں گے اس وقت سے پہلے جو مسلمان ہو گیا اس کا تو ایمان قبول ہوگا، لیکن اس وقت کے بعد جو کوئی کافر مسلمان ہونا چاہے گا تو وہ اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو پہلے سے نیک اعمال کر رہے ہیں ان کے تو نیکیاں قبول ہوں گی، لیکن جو اس وقت نیک اعمال شروع کریں گے تو ان کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک سورج کا نزاع کا وقت ہوگا۔
نزا کہتے ہیں کہ جب آدمی اس حالت میں ہو کہ اس کی موت آ رہی ہو، موت قریب ہو، مرنے کے قریب ہو، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس وقت سے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے۔ نزا کے وقت جب جان قبض ہونے کے قریب ہوتی ہے تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا یہ گویا سورج کا ایک نزا کا وقت ہے، اس وقت کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا وہی اللہ ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نیند کو آرام بنایا۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ کی یہ نعمت ہے کہ رات کا آنا، رات کو گویا انسانوں کے لیے ایک لباس بنایا۔ لباس کا لفظ بولا جعل لکم اللیل لباسا، کہ رات کو ہم نے تمہارے لیے لباس بنایا۔ لباس کے ذریعے انسان اپنے جسم کو چھپا لیتا ہے اور یہ لباس انسان کی زینت بھی ہے۔ اسی طرح یہ رات بھی چھپا لیتی ہے انسان کو اندھیروں کے اندر، اندھیرے کے اندر جو سکون میسر ہوتا ہے، جو نیند میسر ہوتی ہے رات کے وقت، وہ دن کے وقت وہ سکون، وہ نیند، وہ آرام، وہ راحت حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک اللہ کی یہ بھی ہم پر نعمت ہے، فضل ہے۔ والنوم سباتا، اور نیند کو آرام بنایا کہ انسان کے لیے نیند کرنا یہ اس کی ضرورت بنا دیا، ایک ضرورت ہے۔ اگر کئی دن مسلسل انسان جاگتا رہے، نیند نہ کرے، تو انسان کا جو دماغ ہے وہ اپنی جگہ پر نہیں رہے گا، گویا مسلسل جاگنے کی وجہ سے وہ پاگل بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے نیند کا کرنا یہ ایک ضرورت ہے جس سے راحت میسر ہوتی ہے، سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ٹھہرایا، تو یہ دن کو کام کاج کے لیے بنایا، دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اور کام کاج کے لیے دن کو بنایا کہ دن بھی تمہارے لیے فائدہ مند ہے، نفع مند ہے، اس سے بھی تم نفع حاصل کرتے ہو، رات بھی تمہارے لیے فائدہ مند اور نفع مند ہے، اس سے بھی تم نفع حاصل کرتے ہو۔ تو اس لیے یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہنا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام اللهم حسبنا حسابنا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم الحساب صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔